میرے بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال کی پہنچ گئی، اس وقت آپ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ ان حالات میں ایک عام انسان بھی اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور آپ کے چہیتے پیغمبر ہیں۔ رحمت الہی سے مایوس ہونا ان کی شان نہ تھی، چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بڑی آرزوؤں، تمناؤں اور دعاؤں کے بعد تو اللہ نے ایک خوبصورت اور عمدہ سیرت کا بچہ عطا فرمایا۔ جن کی عمر ابھی تقریباً 9 سال کی ہوئی تھی، وہ ابھی شعور کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک پھر امتحان کی ایک منزل آئی، عشق و محبت کی آزمائش، ایسی آزمائش کہ جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الغرض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے یہی خواب مسلسل 3 دن تک دیکھا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس خواب کو سچ سمجھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا باپ کے اشارے فوراً سمجھ گیا اور بولا، ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ اللہ اللہ، اس ننھے اسماعیل کا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذبح پر آمادگی کا اظہار کر دیتا ہے، باپ رائے بھی طلب نہیں کر پاتا ہے کہ بیٹا عمل کو تیار ہو جاتا ہے۔ باپ کی اطاعت گزاری کا یہ جذبہ، آداب فرزندی کا یہ پاس و لحاظ اس کے سینے میں کہاں سے آیا؟ بجز اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور فیضان نظر کا اثر تھا۔ حکم ربانی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لفظ جگر اور نور چشم کو ساتھ لے کر مکہ سے مشرق کی جانب منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ انسانیت کے اصل دشمن شیطان لعین کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا پسند نہ آئی، وہ فوراً پیچھے لگ گیا۔ اول تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا، اسماعیل کا کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، یہ بات نہیں ہے، تم غفلت میں ہو، اسماعیل کے باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بولی، کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کے شان تھا، اگر واقعہ یہی ہے تو پھر ان کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہی چاہیے۔ شیطان کا جب یہ چارہ وہاں پر نہیں چلا تو اب باپ اور بیٹے کے پیچھے لگ گیا جو شہر مکہ سے منا کی طرف جا رہے تھے۔ اولاً ایک دوست کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا، مگر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان مجھے روک رہا ہے، مگر آپ نے فوراً اس کے وار کو اس طرح روکا کہ 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری پر آپ تکبیر پڑھتے جاتے تھے۔ جہاں پر حاجی
سنت ابراہیم کو کنکریاں مار کر زندہ کرتے ہیں۔ آپ پھر آگے روانہ ہوئے، مگر شیطان نے ہمت کر کے وہی تقریر کی۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پھر شیطان کو مار بھگایا، لیکن یہ شیطان تھا، بھلا اپنے ارادے سے کس طرح باز آ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے پھر ہمت کر کے تیسری بار راستہ روکنا چاہا، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے اس زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ غرض اس طرح شیطان کی چالوں سے بچتے بچاتے میدان میں قربانی کی جگہ پہنچ گئے۔ اللہ کا حکم کے بجا آوری شروع فرما دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بس ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا۔ ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور ذبح کا ارادہ فرمایا تو آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور چھری کو حکم ہوا، خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کرنے پائے۔ خدا کی قدرت چھری کے عمل میں حائل ہو گئی۔ دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگ بے شک جلاتی ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی۔ پانی میں غرق کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر پانی غرق نہیں کر سکتا۔ دوا سے مرض دور ہوتا ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر مرض دور نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے۔ اسی طرح چھری کا کام کاٹنے کا ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، ابا جان، آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی، بہتر یہ ہے کہ میرا کرتا سفید اور صاف ستھرا ہے، اس کو اتار کر کفن کے کام میں لے لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا کرتا اتارنے لگ گئے، اتنے میں ایک غیبی آواز نے کایا پلٹ دی۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہمیں اسماعیل کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف امتحان لینا مقصود تھا۔ آپ اپنے امتحان میں پورے اترے، بلکہ باپ بیٹا دونوں ہی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور تعمیر حکم کی اس خوشخبری کے ساتھ ہی اللہ نے ایک عمدہ اور فربا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربانی کے لیے نازل فرمایا، جیسے قرآن میں ہے، وَفَدَيْنَاكَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دی، اور ہم نے یہ طریقہ تمام آنے والے مسلمانوں